بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا۔ قرآن مجید والفرقان حمید سورہ مریم، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یاد کریں کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کو، بے شک وہ سچے نبی تھے، سچے نبی تھے۔ تو وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہ جو حضرت ادریس علیہ السلام ہے، ان کا اصل نام اخنون ہے، اور حضرت ادریس علیہ السلام آپ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا لگتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ ہی پہلے رسول ہیں۔ آپ کے والد حضرت شیث بن آدم علیہ السلام ہیں۔ یہ جو حضرت ادریس ہے، ان کو ادریس اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے اوپر 30 صحیفے یعنی کتابیں، صحیفے ہوتے ہیں چھوٹے، وہ نازل ہوئے اور آپ ان کا کثرت کے ساتھ درس دیا کرتے تھے۔ تو ادریس کا معنی ہے زیادہ درس دینے والا، زیادہ درس دینے والا۔ سب سے پہلے قلم کے ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام نے لکھا۔ سب سے پہلے آپ نے کپڑے سلے پہنے، اور سب سے پہلے آپ ہی نے کپڑے سیے۔ یہ جو کپڑے سینے کا اور سلائی کر کے پہننے کا رواج ہے، اس کی ابتدا سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے کی۔ اس سے پہلے لوگ کھالے پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار آپ نے بنائے، ترازو آپ نے بنائے، پیمانے آپ نے بنائے، علم نجوم، علم حساب سب سے پہلے آپ نے ایجاد کیا تھا۔ بخاری و مسلم شریف کے حدیث شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے شب معراج چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، اور انہوں نے آپ کو ویلکم کیا، مرحبا کہا چوتھے آسمان پر۔ اب بھی آپ زندہ ہیں۔ تو 2 آسمانوں پر نبی زندہ ہیں، ایک کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے کا نام حضرت ادریس علیہ السلام۔ 2 زمین پر ہیں، ایک کا نام حضرت الیاس علیہ السلام اور دوسرے حضرت خضر علیہ السلام۔ ایک مرتبہ حضرت کعب احبار بیان کرتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا، میں موت کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہوں کہ کیسا ہوتا ہے، تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ انہوں نے حکم مانا اور آپ کی روح کو اسی وقت قبض کیا اور واپس لوٹا دی۔ آپ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ مجھے دکھاؤ جہنم کیسی ہوتی ہے، تاکہ خوف الہی جو ہے وہ زیادہ ہو۔ چنانچہ یہ بھی کر دیا گیا۔ جہنم دیکھ کر آپ نے مالک دروغہ جہنم سے فرمایا، دروازہ کھولو، میں جہنم کے اوپر سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ آپ کو جہنم کے اوپر سے گزارا گیا۔ پھر آپ نے ملک الموت سے کہا کہ مجھے جنت دکھاؤ۔ آپ کو جنت کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے گئے، آپ جنت میں داخل ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد ملک الموت کہتا ہے اب آپ دوبارہ دنیا میں چلے جائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کے لیے موت کا ذائقہ ہے۔ ٹھیک، انہوں نے کہا بالکل ہے۔ کہا کہ اسی طرح میں نے موت کا ذائقہ چکھ لیا ہے۔ پھر فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اللہ نے فرمایا کہ ہر شخص جہنم کے اوپر سے گزرے گا، تو میں جہنم کے اوپر سے گزر گیا ہوں، اب میں جنت کے اندر پہنچ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ، کہ جو بندہ جنت کے اندر چلا جائے گا اس کو دوبارہ جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو ارشاد فرمایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا ہے وہ میری اجازت سے کیا ہے،
اور میرے اذن سے جنت میں داخل ہوئے، انہیں چھوڑ دو اور وہ جنت میں ہی رہیں گے۔ چنانچہ آپ حضرت ادریس علیہ السلام جنت کے اندر زندہ ہیں، دو نبی آسمانوں پر زندہ ہیں، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت ادریس علیہ السلام۔ سمجھ آ گئی؟ تو لہذا حضرت ادریس علیہ السلام کیا ہیں؟ آج بھی حیات ہیں۔